الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اپنی لیکچر کی سیریز میں ہم اپنے دوسرے ٹاپک پہ پہنچے ہیں، یعنی آج ہم نے شکر کے حوالے سے قرآن میں موجود جو ہدایات ہیں ان پہ بات کرنی ہے۔ پچھلے 4 لیکچرز جو ہیں وہ ہمارے ذکر کے حوالے سے تھے، جس میں ہم نے زبان سے ذکر اور دل میں ذکر اور اپنے اعضاء کے ذریعے جو ہم ذکر کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور قرآن نے جو ہمیں بتایا ہے اس کے حوالے سے کہ ذکر جو ہے وہ کن کن طرح سے کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، اس کو ہم نے کور کیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں شکر کے حوالے سے قرآن پاک میں جو ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے، اس میں سب سے اہم بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ شکر کا اپوزٹ اللہ نے قرآن پاک میں کفر بتایا ہے۔ یعنی اگر ہم حالت شکر میں نہیں ہیں تو ہم حالت کفر میں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو اپنے پہلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے عبادت کے لیے، اور عبادت ہمارا تزکیہ کرتی ہے، اور تزکیہ ہونے کے بعد ہم جنت کے اہل ٹھہرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد عبادت ہے، اور یہ جو عبادت ہے یہ ساری کی ساری شکر گزاری ہے۔ یعنی جب ہم عبادت کرتے ہیں نا تو ہم اصل میں خدا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جب عبادت کرنی ہے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو یہ ایک شکر گزاری کی حالت ہے جو ریکوائرڈ ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم حالت شکر گزاری میں ہوتے ہیں، ہم حالت شکر میں ہوتے ہیں۔ گویا جب ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، گویا ہم شکر گزاری نہیں کرتے، تو پھر ہم حالت کفر میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہاؤ امپورٹنٹ شکر از فار آل آف اس۔ تو یہ جو شکر ہے یہ ہم زبان سے بھی کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ہم زبان سے شکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شکر ہم دل سے بھی کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے احسان کا اعتراف اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ ہم ہر حالت میں اللہ کو اپنے پاس، اپنے ساتھ، اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے احساس سے جی رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اپنے دل میں شکر گزاری کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو سچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمل سے، یعنی ہم کرتے وہ ہیں جو کہ شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے اندر شکر گزاری عاجزی پیدا کرتی ہے۔ یعنی یہ ایک چین ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں، ہم پاک ہوتے ہیں تو جنت کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم شکر گزاری کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب ہم شکر گزاری کی حالت میں ہوتے ہیں، چاہے وہ ہم زبان سے کر رہے ہیں، چاہے وہ ہم اپنے دل سے کر رہے ہیں، اور چاہے وہ اپنے ہم عمل سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اس شکر گزاری کی حالت ہمارے اندر ایک عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اور یہ عاجزی اصل میں انسان کا عبادت کا نقطہ کمال ہو جاتا ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ اپنا سر اپنے خدا کے سامنے جھکا دے، عاجزی کے ساتھ اس کی تسبیح کرے، عاجزی کے ساتھ اس سے دعا مانگے، عاجزی کے ساتھ اس احساس کے ساتھ جیے کہ یہ پورے کا پورا سلسلہ، یعنی میں اس دنیا میں آیا ہوں اور میں نے اس دنیا سے جانا ہے تو میں نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہاں سے جانا ہے۔ تو یہ ہے شکر کا ایک مختصر سا تعارف۔ اصل میں شکر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے زبان سے، دل سے اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے ذریعے ہم اپنے شکر کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر عبادت شکر ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری سے متعلق جو حکم کی آیات ہیں وہ کون کون سی ہیں، ہم ان کو اس میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت نکالی ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت 152 ہے۔
اس میں اہل کتاب یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی جو قوم یہود اور نصارہ تھے، ان یہود کے اوپر اتمام حجت ہوا تھا نا، تو ان کو پھر معزول کر کے مسلمانوں کو ایک مستقل امت کی حیثیت سے ممتاز کیا تھا۔ تو ان کو جب ایک سٹیٹس دیا گیا کہ اب ان کو امت مسلمہ بنایا اور ان کو امامت کے منصب پہ فائز کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کے ذریعے مسلمانوں کو ایلیویٹ کیا گیا۔ تو یہ اس میں شکر گزاری کے لیے کہا گیا، جو بات کی گئی اس میں مسلمانوں سے کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بنیادی گائیڈ لائن یہ تھی کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کا یاد رکھنا ایسا نہیں ہے جیسے ہم انسانوں کا یاد رکھنا ہے۔ اللہ سرفراز کرتا ہے، اللہ نوازتا ہے، اللہ ہم پہ اپنی رحمت، اپنا کرم اس کو بھیجتا ہے۔ تو کہا کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے نا تو میں تمہیں نوازوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہو نا، اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع فرماتے ہیں وہ چیز ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو محض اللہ کو ناپسند ہے، یعنی بغیر وجہ کے اللہ کو ناپسند ہے، اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، وہ ہمارے اپنے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تو ہم جب ناشکری کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم خود اپنے آپ کے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ یہ پہلی ابتدائی یعنی سورۃ بقرہ کی آیت ہے جس میں کہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ناشکری نہیں کرنی۔ اس کے بعد دوسری جو آیت جس میں اس کا حکم آیا ہے وہ ہے سورۃ نساء کی آیت 147۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا نفع ہے؟ اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ بڑا قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے لیے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ وہ شاید بہت خدا نخواستہ انسانوں پہ ظلم ڈھانے والا ہے، اس نے انسانوں کو بہت پابند کر دیا ہے، انسانوں کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس سے پہلے جنت بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی جو اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ نے دوزخ نہیں بنائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں داخل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور پہلے جنت تخلیق کی تھی۔ اللہ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس نے انسانوں کے لیے جنت تخلیق کی تھی۔ یہ البتہ اس کے ساتھ پابندی تھی کہ انسانوں نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اس کو کوالیفائی کرنا ہے، اپنی عبادت اور اپنی تزکیے کے ساتھ۔ تو اللہ کو انسان کو عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنت میں آباد کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ اپنے آپ کو پاک کریں، عبادت کریں۔ تو یہ پاکی، یہ عبادت گزاری، یہ شکر گزاری ہے۔ تو جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا قبول کرنے والا ہے، اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے کہ یہ دنیا اور آخرت ہماری سنورتی ہے۔ تو سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا کہ تم شکر گزاری کرتے رہو۔
اس کے بعد اگلی آیت جو ہے جو شکر گزاری کے حوالے سے ہے، یہ حضرت موسیٰ نے یہ تقریر کی تھی اپنے قوم کے سامنے جب انہیں فرعون کے چنگل سے نجات مل گئی تھی۔ تو اس زمانے میں انہوں نے یہ اپنی قوم کے سامنے جب اسپیچ کی، تقریر کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ تم خدا کو برابر یاد کرتے رہو اور ناشکری نہ کرنا۔ یہ آیت سورۃ ابراہیم سے ہے اور یہ ایک ہی آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ کی بات ہے جو وہ اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں اور ان کو شکر گزاری پہ ابھار رہے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ تم اگر شکر گزار رہے تو میں تمہیں نوازوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور وہ سارے لوگ جو روئے زمین پہ ہیں ناشکری کرو گے تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے کہ وہ بے نیاز اور ستود و صفات ہے، یعنی اس کو آپ کی شکر گزاری، آپ کی عبادت، آپ کی عبادت کی حالت یہ کوئی نفع نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کو۔ ہماری حالت شکر گزاری، ہماری حالت عبادت یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں دیتی، یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے فائدہ کرتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ نے جیسا کہ اس میں فرمایا کہ تم سارے کے سارے بھی نہیں کرو گے اللہ کی عبادت، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری عبادت کا طالب نہیں ہے، وہ تمہاری عبادت، اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تمہیں یہ عبادت جو شکر گزاری کرنے کے لیے کہا ہے تو یہ اپنے تمہاری بہتری کے لیے کہا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی حاجت لاحق نہیں کہ وہ آپ کی شکر گزاری کا مطلوب ہو۔ تو یہ ہمیں اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ شکر گزاری کی حالت ہمارے اپنے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان 3 آیات میں بتایا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اپنے لیے، اللہ کو اس عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ نمل میں آیت 40 ہے، 40 نمبر آیت ہے، جس میں پھر سے شکر گزاری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہی کہ اس کی کبریائی جو ہے اس میں نہ کوئی اضافہ اور نہ کوئی کمی ہوتی ہے ہماری عبادت سے، لیکن یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں تقریباً 24-25 دفعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ شکر گزاری کرو، یہ تمہارے اپنے حق میں بہتر ہے۔ شکر گزاری نہیں کرو گے تو تم حالت کفر میں ہوگے۔ تو سورۃ نمل کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو تیرا رب بے نیاز اور کریم ہے، یعنی اس کو تیرے شکر کی ضرورت لاحق نہیں، لیکن یہ تیری ضرورت ہے انسان، تیری ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے بندے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، جن کے دل اس بات کے لیے کھل جاتے ہیں، جن کو اس کی توفیق مل جاتی ہے کہ وہ شکر کریں اور اس کی توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایات، بڑے کرم رکھے ہوئے ہیں جنت کی صورت میں۔ اس کے بعد جو آیت ہم نے سلیکٹ کی ہے سورۃ زمر کی آیت 7 ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر شکر گزاری پہ زور دیتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے۔ یہ مسلسل جو شکر گزاری کے متعلق آیات ہیں نا، اس میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شکر گزاری تم کرتے ہو نا، یہ میرا کوئی فائدہ نہیں اس میں ہوگا، یہ تو تم اپنے بھلے کے لیے کرتے ہو۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے کہ عام طور پر ہم جب کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں انسان کا، تو اس میں جس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وہ بھی ایلیویٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں تو وہ ایلیویٹڈ ہے۔ لیکن
جو شکر گزاری کی حالت ہے نا، یہ جب ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں، تو یہ اس میں خدا کے ہاں کوئی اس سے بڑائی نہیں ہوتی، وہ تو خود بڑا ہے، اس کی کبریائی جو ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بہت اوپر ہے، لیکن جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، ان لائک انسانوں کے معاملے میں کہ جب انسانوں کو ہم شکریہ کرتے ہیں تو اس میں جس کا شکریہ کرتے ہیں اس کو بھی ایلیویٹ کرتے ہیں اور خود کو بھی ہم بہتر جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو سورۃ زمر کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تم ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کا رویہ پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر گزار ہوگے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا۔ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اگر ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ ہم ہاتھ میں پینسل پکڑ لیں اور قرآن کو کھول کے ون بائی ون ہم سے یہ دیکھتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، اگر ہم اس کی لسٹ بنانے کے قابل ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ ہم اور اس پہ عمل کریں گے تو سمجھیں ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کی پسند کو سمجھنا اصل میں یہ دین میں کمال حاصل کرنا ہے، یہ انسان کی معراج ہے کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ تو اس میں بتایا کہ اللہ کو جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا وہ بہت پسند ہے، شکر گزاری کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے۔ شکر گزاری کی حالت میں جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ اس کو فوری قبول کرتا ہے۔ شکر گزاری کی حالت جو ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ رویہ ہے، تو فرمایا کہ تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تمہیں پسند کرے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ تمہیں ناپسند کرے گا۔ یہ اللہ کا مفاد نہیں ہے کہ آپ شکر گزاری کریں، یہ ہمارا اپنا مفاد ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی جو شکر گزاری ہے، اس حوالے سے ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی مشیت جو ہے اس میں تو ہو سکتا ہے ایک چور ہے، ڈاکو ہے یا حرام خوری کرنے والا ایک انسان ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مشیت کے مطابق دے رہا ہو، لیکن یہ اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ اس کی شکر گزاری میں ہوتی ہے۔ شکر گزار انسان جو ہے وہ کبھی کسی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ شکر گزاری کی کیفیت انسان کے اندر تب پیدا ہوتی ہے جب وہ خدا سے کنیکٹ کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے، اس کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، پھر اصل اس کی دل کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہونے کی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ مشیت خداوندی اور اللہ کی رضا یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شکر گزاری نہیں کر رہا ہوتا وہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت پا رہا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی رضامندی کے تحت کر رہا ہوتا ہے کام، یعنی اللہ کو پسند کرنے والے کام کر رہا ہوتا ہے، جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی رضا والی جو کیفیت ہے انسان کی وہ اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اللہ اس سے جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ سرفراز کرتا ہے انسان کو۔ تو دیتا وہ نہ ماننے والوں کو بھی ہے اور دیتا وہ ماننے والوں کو بھی ہے، لیکن نہ ماننے والے یا جو ناشکرے ہیں اور جو ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کو جو پسند نہیں ہے وہ باتیں کرتے ہیں، وہ مشیت کے تحت پا لیتے ہیں، اور جو اللہ کی رضامندی کے ساتھ چلتے ہیں وہ پھر اللہ کے ہاں معتبر ٹھہرتے ہیں۔ جی، تو یہ سورۃ زمر کی آیت 7 تھی جس کو میں نے بیان کیا، مشیت اور اللہ کی رضامندی کے تحت۔ تو آج ہم شکر کے حوالے سے ان آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں شکر کے حوالے سے بے شمار آیات ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی پہ لاگو کرنا شروع کر دیں اور اللہ کی پسند کو سمجھنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔
اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی شکر گزار بندوں میں بنیں اور اس کی رضا چاہنے والے لوگوں میں بنیں اور اس کی پسند کو سمجھنے والے لوگوں میں بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔